اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، سلسلہ گفتگو احکام شریعت کے متعلق جاری و ساری ہے۔ یہ احکام کا عنوان اور موضوع ہے انسان، یعنی یہ احکام شریعت انسان کے لیے ہیں، جمادات کے لیے نہیں، نباتات کے لیے نہیں، حیوانات کے لیے نہیں، یہ انسان کے لیے ہیں اور انسان عاقل کے لیے یہ احکام ہے۔ یعنی انسان جو عاقل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان احکام شریعت کو جن کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، جن احکام کے مطابق عمل کرنا ہے، ان احکام شریعت کو قرآن و احادیث سے خود استنباط کرے، خود استخراج کرے، خود قرآن و سنت سے نکالے، یعنی اجتہاد کرے، تو یہ سب سے پہلی صورت ہے کہ انسان ان احکام پر عمل کرنے کے لیے ان احکام کو، مسائل شریعت کو خود قرآن و سنت سے ثابت کر کے اس پر عمل کرے گا۔ اگر خود نہیں ثابت کر سکتا، قرآن و سنت سے استخراج و استنباط نہیں کر سکتا، تو دوسری صورت اس انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اطاعت پر عمل کرے گا۔ یعنی کسی مسئلہ کے بارے جتنی صورتیں ہیں، جتنی وجوہ نکلتی ہیں، جتنی بھی تصورات مترشح ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر عمل کرے گا۔ اسے کہتے ہیں یہ اطاعت پر عمل کرے گا، تاکہ یہ میں بری ذمہ ہو جاؤں کہ احکام شریعت پر، حکم شریعت پر میں نے عمل کیا ہے۔ مگر اطاعت پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے۔ لہذا اگر وہ مجتہد بھی نہیں، خود استنباط بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اطاعت پر بھی عمل نہیں کر سکتا، پھر انسان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے مجتہد اعظم کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر کے بری و ذمہ ہوگا۔ اب وہ جس بڑے عالم دین، بڑے مجتہد کے بتائے ہوئے، استنباط کیے ہوئے مسئلے پر عمل کرے گا، اس مجتہد، اس عالم دین کی چند اہم ترین شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط اس میں پائی گئیں تو اس پر عمل کرے گا، عمل کر سکتا ہے۔ تو اس مجتہد کی، اس عالم دین کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی کسی خاتون کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عالم دین مرد ہو۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین جو ہے وہ بالغ ہو، یعنی جسمانی اعتبار سے وہ عالم دین سن بلوغ تک پہنچا ہوا ہو۔ گویا کہ کسی غیر بالغ بچے کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل نہیں کر سکتا۔ مجتہد عالم کا بالغ ہونا شرط ہے۔ امام معصوم
وہ اس کے لیے سن و سال کی کوئی قید نہیں، بلکہ امام کے متعلق ملتا ہے کہ الامام امام ولو کانا فی المہد صبیہ، امام ہوتا ہے چاہے اس مجتہد اور عالم کی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی وہ عقل رکھتا ہو، وہ مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، بلکہ عقل کامل رکھتا ہو۔ چوتھی اس مجتہد کی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 ائمہ کی امامت پر یقین اور ایمان رکھتا ہو۔ تو 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہو، حلال زادہ ہونا مجتہد کی شرط ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، یعنی ابتدائی تقلید کسی مردہ کی نہیں ہو سکتی، ابتدائی تقلید جو ہے زندہ مجتہد کی ہو سکتی ہے۔ تو 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین عادل ہو، غیر عادل کی تقلید جائز نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کے جلال و عظمت کے پیچھے پڑنے والا نہ ہو، بلکہ تارک دنیا ہو۔ 9ویں اور آخری شرط اس مجتہد کی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے تمام تر علماء سے زیادہ علم رکھتا ہو، بالفاظ دیگر اس کا عالم ہونا ضروری اور واجب ہے، تب اس کی تقلید ہو سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ احکام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔